میرے آقا فرماتے ہیں اس غور سے سنیے، ستتن، غور سے سنیے، یہ حدیث پاک ہے صحیح حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں 6 لوگ وہ ہیں لعنتہم، جن پر میں لعنت کرتا ہوں، ولعنہم اللہ، اور اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور ہر نبی ان پر لعنت کرتا ہے، اور جو ایمان والا ان پر لعنت کرے گا. فرمایا حضور سے کیا؟ 6 چیزوں کے اندر ایک چیز جو میں بتا رہا ہوں صرف وہ یہ ہے. سرکار نے فرمایا والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ علیہ. فرمایا اللہ نے جو میرے خاندان کو عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو میری اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے جو میرے اولاد اور خاندان کو عزت عطا فرمائی ہے، جو ان کی عزت کرنے کی بجائے ان کی توہین کرے، ان کی بے ادبی کرے، ان کی بے توقری کرے، ان کو ہلکا جانے، تو سرکار فرماتے ہیں لعنتہم ولعنہم اللہ، میں بھی اس پر لعنت کرتا ہوں اور آسمان کے سارے فرشتے اور رب خود اس پر لعنت کرتا ہے. سرکار علیہ السلام کا جب وصال کا وقت آیا تو سرکار علیہ السلام نے سیدہ بطول زہرا کو بلایا کہ آؤ. سیدہ بطول زہرا آئیں، سید نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا جب تشریف لائیں تو سرکار نے ان کے دائیں کان میں کچھ کہا تو وہ زار و قطار رونے لگی، زار و قطار رونے لگی. پھر بائیں کان میں کہا تو وہ انہوں نے مسکرایا. تو میری ماں ام المومنین جانتی تھی کہ یہ بطول زہرا یہ بات اتنی قیمتی اگر کرنی ہوتی تو حضور سب کے سامنے کرتے، لیکن سیدہ کے ساتھ کیا ہے تو یہ کسی کو بتائیں گی نہیں. کچھ اور ازواج حضور کی اور بیویاں ہماری اور مائیں جو تھی انہوں نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ یہ تمہیں بتا سکتی ہیں اور کسی کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ بڑی راز کی بات ہے. تو سیدہ نے خود سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہا، بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ جو ہے مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میری ماں، میں کسی کو نہیں بتاتی، آپ کو بتاتی. اب بخاری کے اندر یہ واقعے کی کیفیت مختصر ہے، یعنی ایک گوشہ ہے. مجموعہ زوائد اور حیثمی نے جو نقل کیا اس کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا، اس میں یہ ہے، میں دونوں کو بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ آپ یاد رکھیں اپنے بچوں کو بتائیں. کہا کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے تھے اور مجھے بلایا کہ زہرا آؤ، تو میں گئی. تو مجھے دائیں کان میں حضور نے کہا کہ میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا، یعنی میرے سفر کا وقت آ گیا ہے، میں رفیق اعلیٰ کا سفر کروں گا، اب میں پردہ کروں گا، اپنے مزار میں چلا جاؤں گا. تو بہت چہیتی تھی حضور کی، تو بہت روئے، ہچکیاں بن گئی. تو سرکار نے پھر تسلی دینے کے لیے دوسرے کان میں کہا کیوں ناراض ہو، میرے اہل میں سب سے پہلے میری ملاقات تیرے سے ہوگی. تو اہل بیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سیدہ ہی وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد آپ نے پردہ فرمایا. اور یہ سید عالم کا غم تھا، ورنہ میری ماؤں کی عزت، میری بیٹیوں کی عزت ان کی دہلیز پر قربان ہو جائے. ان کو عمر شریف ایسی نہیں کہ جس میں تبن موت واقع ہوتی ہے، تبن موت واقع ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ جو چیز تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق تھا. لیکن مجموعہ زوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب سیدہ نے پوچھا میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ نے کہ زہرا کیا کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے، تو انہوں نے اس کو اس انداز میں وہاں پر ایکسپلین کیا اور بتایا. وہ یہ کہا، فرمایا کہ حضور نے میرے دائیں کان میں یہ کہا علیہ السلام کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں. تو کہا میں رونے لگی. فرمایا میرے بائیں کان میں یہ کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تیری اولاد اور جو تیرے خاندان سے محبت کرے گا اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. بولیے سبحان اللہ. یہ جو آپ بیٹھے کس لیے بیٹھے؟ اس لیے بیٹھے ہو نا، ان اللہ غیر معذبی کی، اے فاطمہ مجھے رب نے کہا کہ خدا تجھے عذاب نہیں دے گا، تیری اولاد کو عذاب نہیں دے گا. وہ محبھا، جو تیرا احترام کرے، تیری اولاد کا احترام کرے، وہ بڑے گناہگار جہنم کو سے دور ہوگی. جس کے دل میں تیرے خاندان کی محبت ہوگی اللہ اسے عذاب نہیں دے گا. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص رکن یمانی اور ملتزم کے درمیان اپنی عمر گزارے، دیکھو روئے زمین کے سب سے عظیم حصہ وہ ہے کعبۃ اللہ. السلام نے فرمایا اہل بیت کی محبت کتنی لازم ہے، فرائض ایمان میں صحیح ہے. سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی عمر مطاف میں گزارے، وہی نمازیں پڑھے اور کعبۃ اللہ کے قریب وہ روزہ رکھے، افطاری کرے، نیکیاں کتنی ہیں. فرمایا اگر لیکن میرے علی اور میری اولاد کے لیے اس کے دل میں برائی ہو تو وہ جہنم میں جائے گا. اور
جو میں نے عرض کیا تھا جمعے کے خطبے میں، حضرت پیر صاحب نے بھی لکھا اور ہمارے تقریباً علماء نے لکھا، اشرف المحبت کے اندر حضرت نبہانی صاحب نے بھی لکھا اور امام رازی نے لکھا کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کی خاندان کی محبت کو دل میں رکھ کر اسے موت آ گئی، مرتے وقت ایسا تھا کہ اس کا دل آل محمد سرکار کی اولاد کی محبت کے لیے بیدار تھا، تو سرکار نے فرمایا فقط مات شہیدا، وہ شہیدوں میں شمار ہوگا۔ فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اگر کہ جس کے دل میں حضور کے خاندان کے لیے برائی ہو اور وہ اس حال میں موجود ہو تو اس کا کلمہ مقبول نہیں، اس کو کفار میں اتارا جائے کیونکہ وہ منافق ہو۔ اس سے آپ اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، المناقب کے اندر موجود ہے، سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ احب ہذین، آج ہم بیعت کر رہے ہیں ان بزرگوں کی روحوں پر، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ احب ہذین، اور جو محبت کرتا ہے میرے ان دونوں نواسوں سے، وہ اباہما، اور ان دونوں کے باپ علی سے، وہ امہما، ان دونوں کی ماں فاطمہ کا احترام کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے مجھ سے، حسن و حسین سے، سرکار نے باقاعدہ پنجتن پاک کا ذکر کیا، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو محبت کرتا ہے حسن و حسین سے، اور جو محبت کرتا ہے ان دونوں کے والد علی سے، اور جو احترام کرتا ہے ان دونوں کی والدہ بطول زہرا کا، سرکار نے فرمایا کون سی جنت اور کہاں عذاب کا تمہیں کھٹکا؟ فرمایا وَكَانَ مَعِي فِي دَرَجَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ میرے محل میں ہوگا قیامت کے دن۔ حضرت مجدد پاک نے اپنے والد گرامی حضور سیدنا عبدالاحد رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے کہا کہ حضور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی سوتے ہیں تو یا حسین، اڑتے ہیں تو یا علی، فاتحہ تو ذکر اہل بیت، تقریر تو ذکر اہل بیت۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اب دیکھیں سلسلہ نقشبندیہ ہے، نقشبندی کون ہے اور مقام مجدد ثانی کے والد گرامی کا مقام آپ دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی کے وصال کے وقت قریب آیا تو میں نے ان سے پوچھا ایک دن پہلے، فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کثرت سے خاندان اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اولاد اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آنکھ بند کی، کیونکہ مرشد بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا مجھ پر کثرت سے مکاشفات ہوئے ہیں، مجھ سے کثرت سے یہ راہ گزری ہے، اور مجھے اپنے سلسلے کے اکابر اور اشارے غیب کے ظاہر ہوئے ہیں کہ تیرا وقت قریب آ گیا ہے، ایمان پر مرنا ہے تو اہل بیت کا ذکر کرتا رہے، ایمان پر مرنا ہے تو اہل بیت کا ذکر کرتا رہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں بے دم یہی تو 5 ہیں، بے دم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن